ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات استغفار لہم، فرمایا زندہ لوگوں کا مردوں کو تحفہ دینا یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب دنیا میں آپ تحفے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیونکہ محبت بڑھتی ہے۔ میرا آقا فرماتا ہے جب تحفے دو گے تو محبت بڑھے گی۔ ایک صحابی ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ اچانک مر گئی ہے، آقا کیا میں ان تصدقت عنہا اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں اینفعھا، کیا مرنے کے بعد میرا صدقہ کرنا میری ماں کو نفع پہنچائے گا؟ میرا آقا فرماتے ہیں ہاں تو صدقہ کر، تیرے صدقہ کرنے کا ثواب تیری والدہ تک ضرور پہنچ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے اب اسا پوچھنے جک محسوس کرنے یہ مسئلہ پوچھنا ہے اے کسا بندے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرنے جی سارے دوست باب اللہ تعالیٰ فضل کرم شکر ٹھیک ٹھاک ہو سند اپنی جی زندگی ہو احسن انداز جاری سن۔ میں جی دنیال چودھری ستکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل دانی ولاگ سی اج نے خوبصورت جے دن نال خوبصورت جا ولاگ کریں جی سٹارٹ۔ فرسٹ آف آل سے ویدر کی کنڈیشن چیک کرانے جی، ویدر کیسا چیک کرو جی۔ فی الحال تو سمجھی کی نو کہ ویدر آلموسٹ ٹھیک ہی، رات کے ٹائم کوئی بارش ہے سی تھوڑی تھوڑی، اتنی زیادہ نہیں سی، تھوڑی بہت، باقی کنکاں بھی تقریباً آلموسٹ ٹھیک ہی ہیں۔ چیک کرو جی ماشاءاللہ سارا اج نا خوبصورت ویدر اے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ خوبصورت قسم اج نا ویدر آ۔ تو اج روٹین کیا بننی جانی ہے ویسے دسنے آ، تقریباً آلموسٹ ٹائم ہوئی گیا نے جی 8:45 ٹھیک ہے۔ اٹھی کلے صبح صبح اج جڑا جی ختم شریف آ ساڑے گراں نے اندر محلے نے درسے پتہ بھی آ کہ پچھلے دنوں وچ فوتگی ہوئی سی، آلموسٹ انہیں تقریباً 40 دن ہوئی گئے، تو اج 40واں ختم ہونا تو باقاعدہ اتھا جلنے ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کی بعد اتنا تلاوت ہوسی، نعت وغیرہ ہوسی، اس کی بعد جڑی کوئی تقریر وغیرہ ہوسی وہ بھی ہوسی، اس کی بعد سے دسنے کیا کوئی پریپریشن بننا جساں باقی دساں اتنے معاملات۔ تو باقی سارے کے یہ ریکویسٹ ہے کہ لازمی انہوں واسطے دعا کرے جی اللہ پاک نے مغفرت فرمایا، جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا مولوی عبدالغفار صاحب نے ٹھیک ہے۔ تو باقی ہوں جلنے اتھا تو کہیں اتھا کیا کوئی معاملات بننے کیا کوئی تیاریاں جساں دساں سے آج نے معاملات۔ لیکن اصل رشتہ ہوتا ہے جب بندہ مر جائے تو مرنے والے کے ساتھ جو رشتہ نبھاتا ہے نا، اصل وفا اس رشتے میں ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص۔ نہیں اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، نہیں جی امام صاحب کی آپ نے خدمت کرنی، میری نہیں کرنی، امام صاحب کی بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، اور میں جہاں پہ دعا کی لائے ہوں آپ نے محبت سے میری باتیں سننی ہے، کیونکہ پھر توجہ تو ہٹ جاتی ہے۔ اور قرآن کے اداب میں سے جب قرآن اور حدیث پڑھی جائے تو ادب سنو بس۔ اللہ آپ کو سلام رکھے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈوبتا ہوا فریادی ہوتا ہے، جب پانی میں ڈوب رہا ہو اور فریادیں لگا رہا ہو کہ مجھے کوئی بچاؤ بچاؤ، ایسے ہاتھ اوپر کر کے چیخو پکارتا ہے اور شور مچاتا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہیں میں بچ جاؤں۔ میرا آقا فرماتے ہیں مل میت فی القبر، کہ قبر کے اندر مردے کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ چیخو پکار کرتا ہے، وَيَنْتَظِرُ دَعْوَةً، اور انتظار کرتا ہے دعا کا، تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ، وہ دعا جو اس کو اپنے والد کی طرف سے پہنچے گی اس کا انتظار کرتا ہے کہ میرا والد میرے لیے کب دعا کرے گا، اپنی ماں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے کب دعا کرے گی، اور اخن اپنے بہن بھائیوں کی دعاؤں کا منتظر کرتا ہے کہ میری بہن میرا بھائی کب مجھے دعاؤں میں یاد کرے گا، اور صدیق اپنے دوستوں کی، اپنی سہیلیوں کی، اگر عورت ہے تو سہیلیوں کی منتظر رہتی ہے، مرد ہے تو اپنے دوستوں کا منتظر رہتا ہے کہ دنیا میں کتنے دوست میں چھوڑ کے آیا ہوں، چیخ رہا ہوتا ہے کہ کون میرے لیے دعا کرتا ہے، کس کی دعا مجھے پہنچے گی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب والد کی، والدہ کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، کسی کی طرف سے جب مرنے والے کو قبر میں دعا پہنچتی ہے، فرمایا اے میرے صحابہ جانتے وہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں، یہ سارے خزانے اگر کسی کو مل جائیں تو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا خوشیوں کی تو انتہا ہو جائے گی، اگر چھوٹا سا ٹکڑا ملے تو اس پہ بندہ انسان خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جس کو آسمان اور زمینوں کے سارے خزانے مل جائیں اس کی تو خوشی کی انتہا ہے، ایسا یہ خوشی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ فرمایا
مرنے والے کو جب دعا پہنچتی ہے تو زمین و آسمان پہ خزانے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مرنے والوں کو دعاؤں پہ خوشی ہوگی. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ جو تمہارے لوگ مر گئے ان مرنے والوں کو تحفے بھیجا کرو. یا رسول اللہ تحفے؟ دنیا میں تو ہم گھوڑا تحفہ دیتے ہیں, گاڑی شاہ اس ٹائم نہیں تھی. یا رسول اللہ ہم اس ٹائم تو کھجور تحفہ دے دیتے ہیں, کوئی کپڑے تحفہ بھیج دیتے ہیں, جبہ بنا کے بھیج دیتے ہیں, کوئی زمین تحفہ دے دیتے ہیں, باغ تحفہ دے دیتے ہیں. یا رسول اللہ اب تحفہ کیا دے؟ مرنے والا تو مر گیا, اپنے سارے مال اسباب دنیا میں چھوڑ گیا, تو ہم اس کو تحفہ کیا بھیجیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات استغفار لہم. فرمایا زندہ لوگوں کا مردوں کو تحفہ دینا یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اب دنیا میں آپ تحفے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیونکہ محبت بڑھتی ہے. میرا آقا فرماتا ہے جب تحفے دو گے تو محبت بڑھے گی, جب محبت بڑھے گی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا, اور جب ایمان کامل ہوگا تو فرمایا اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو مرنے کے بعد یاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے نبی پاک کی حدیث ہے, حوالہ میں بتاؤں گا, سوشل میڈیا کا دور ہے نا, بے شک یہ پوچھا کرو بلکہ علماء سے, ایسے لکیر کے فقیر نہ بنے کرو, بلکہ پوچھا کرو کہ یہ حدیث کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ہمیں بھی دین کا علم ہونا چاہیے نا, یہ نہیں کہ سارا علم ہمارے امام کو ہمیں علم ہی نہ ہو. اب مرنے والی کی مثال تو یہ ہوگی ڈوب تو فریادی ہے, پکارتا ہے, انتظار کرتا ہے. سب سے بہتر زمانہ نبی پاک کا ہے. اب نبی پاک کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے جن کے ایمان کو اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا تو تب تم ہدایت پاؤ گے, ورنہ ہدایت نہیں پا سکتے. شاہ صاحب کہتے ہیں ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, یہ میں بات کروں گا, پہلے میری بات یہ سمجھنا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی پاک کے در پہ آتے ہیں. ایک صحابی ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ اچانک مر گئی ہے, آقا کیا میں ان تصدقت عنہا اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں, اینفعھا کیا مرنے کے بعد میرا صدقہ کرنا میری ماں کو نفع پہنچائے گا؟ میرا آقا فرماتے ہیں ہاں تو صدقہ کر, تیرے صدقہ کرنے کا ثواب تیری والدہ تک ضرور پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اب صحابی کا ایمان دیکھیے, کہتا ہے یا رسول اللہ انی اشہدو کا, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, ان لی مخرفان, میرے لیے ایک باغ ہے, وہ پورا باغ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب باغ ایک بوٹے کو نہیں کہتے, دو بوٹوں کو, یہ لگے ان کو باغ نہیں کہیں گے. باغ کوئی بہت بڑا کھلا کھیت ہو, وہاں پر لگے ہوئے ہوں, چاہے کھجور کے ہیں, چاہے مالٹے کے ہیں, انگور کے ہیں, تو ان کو باغ کہتے ہیں. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ پورا باغ میں اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ. اب پھر سوال ہے کہ کیا مرنے والے کو ثواب کبھی ملا بھی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو جب مر جاتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں, کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گناہوں کے پہاڑ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کے تو گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جس کو علم نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے, اور ہمارے جیسا بندہ علم حاصل کر کے عمل نہ کرے وہ تو اور گناہ گار ہوتا ہے. میرا بندہ تجھے علم دیا تھا, تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ چلو اس نے تو علم ہی نہیں ملا, تجھے تو علم ہی ملا تھا, تجھے پتا تھا تیرا رب ہے, تجھے پتا تھا تو نے رب کو حساب دینا ہے, تو تو مانتا مجھے کیسے تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مر گیا گناہوں کے پہاڑ تھے اس کے پاس, اچانک اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے, نیکیاں بڑھنا شروع ہو گئیں, حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے. اور نیکیوں کے پہاڑ ہی پہاڑ, اس کی قبر پہلے جہنم کا گڑھا تھی, اب جنت کا باغ بنی پڑی ہے. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی چیزیں, میں تو مر گیا, میرا تو کوئی پیچھے عمل ہی نہیں تھا, کوئی سیدھا کام ہی نہیں تھا, بلکہ میرے سارے الٹے کرتوت تھے, تو یا اللہ یہ نیکیاں میری کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ
یہ دنیا میں تو اولاد چھوڑ کر آیا تھا، جب بھی تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تیرا درجہ بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تیری اولاد دعائیں کرتی رہی، میں تیرے گناہ بھی مٹاتا رہا، تیرے درجے بھی بلند کرتا رہا، حتیٰ کہ میرا بندہ اب وہ وقت آ گیا، تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے اور تجھے جنت کے اندر مقام بھی عطا فرما دیا، اور جب بھی تیری اولاد دعا کرتی ہے اب میں تیرے جنت کے اندر اور درجات بلند کرتا ہوں. اب آتے ہیں شاہ صاحب کی بات کی طرف کہ ثواب ملتے کہ نہیں ملتا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم کریں کہ ہمیں بھی ثواب ملے کہ نہیں ملا. مرنے والے کو تو بعد میں ملے گا، پہلے ہم اپنا احتساب کریں کہ جو میں نے اللہ کی راہ مال خرچ کیا ہے، کیا اس خرچ کرنے پہ مجھے بھی نیکی ملی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیکی تب ملے گی جب تیرا مال حلال کا ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر تیرے پاس مال ہے حرام کا، اگر تو نے لوگوں کے حق چھینے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ڈالے، یتیموں کا مال کھایا ہے، پھر تو جتنی مرضی ہے زکوٰۃ دے، صدقات کر، خیرات کر، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اس لیے شاہ صاحب وہ ثواب پہنچے گا نہیں، پہلے بندہ اپنا حساب کرے جو میں کر رہا ہوں مجھے یہ ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ہاں جب مجھے ثواب ملے گا پھر الحمدللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اقربا اہل ایمان فوت ہوں گے ان کو بخشیں گے، اللہ ضرور ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے. ہم تو نہیں گزرتے کیونکہ جن نہ مر جائیں، جنات سے ڈرتے ہیں. قبرستان میں جن نہیں ہیں، جن ادھر بھی ہوں گے ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان اشرف المخلوق ہے. جن کی طاقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اے سلیمان آپ یہاں کھڑے ہوں گے، مجلس برخاست ہوگی، اس سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. لیکن آصف بن برقیہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ جا تو، میں انسان ہوں اور میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، اور اے سلیمان میں آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں. قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن کی میں نے سورہ نمل کی آیات آپ کو سنائیں گے. قرآن پڑھو گے تو سارے راستے ٹھیک ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، نبی پاک کے فرمان کی طرف نہیں آتے، ہم اپنے وجدان کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنے توہمات کی طرف جاتے ہیں. جب توہمات خواہشات کی طرف جاتے ہیں پھر ہمارے درمیان فتنے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف آئیں گے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے. کیونکہ میرا آقا فرماتے ہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا وہ بھی ہمارا نہیں ہے. اب مجھے گنبد خضرا کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو مجھے بڑے کی بھی عزت کرنی پڑے گی اور چھوٹے بھی رحم کرنا پڑے گا. اگر میں نے بڑے کی عزت نہیں کی تو نبی پاک کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر میں نے چھوٹے پہ رحم نہیں کیا تو میرا نبی پاک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. میں ہزار بار کہتا رہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، بلکہ گنبد خضرا کے مکین آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو تب میرا ہے جب بڑوں کی عزت کرے گا اور چھوٹے پہ رحم. اب آپ اسی وقت انسان کی بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے. اب دونوں قبروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں وما یعذبان، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. آقا تو پھر گناہ ہو کیوں رہا ہے؟ فرمایا اما احدہما، یہ جو قبر والا ہے نا، لا یستتر من بولہ، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی پڑی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. آقا دوسرا فرمایا امن آخر کانا یمشی بن نمیمت، یہ دوسرا قبر والا چغلیاں لگاتا تھا، دو بندوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات سن کر دوسرے کو، دوسری کی تیسرے کو، یہ سارا کردار ادا کرتا تھا. بندوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتا تھا. ہاں اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی بات ہو، صلح کے لیے بات ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. جب میں کسی کو لڑانے کی نیت ہے کہ شاہ صاحب اور امام صاحب آپس میں نا نفرت پیدا ہو جائے، شاہ صاحب کی بات سن کر امام صاحب کو بتاؤں، امام صاحب کی بات شاہ صاحب کو بتاؤں، تو پھر یہ ہوتی ہے چغلی، ایک کا کلام دوسری کی طرف نقل کرنا فساد کی نیت سے. فرمایا چغلی کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر میرا آقا فرماتے ایسا کرو
खजूर की शाख तोड़ के ले आओ। अब खजूर की शाख ले आए साहबा करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाख के 2 टुकड़े किए, एक इस कब्र पे रख दिया और एक इस कब्र पे रख दिया। अब हम तो नहीं पूछते ना, वो साहबा थे, साहबा की बात कर रहे थे ना। आका ले मसनाता हाज़ा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये आपने क्यों किया? खजूर की शाखें क्यों मंगवाई? कब्र के ऊपर शाखें रखी क्यों? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक ये खजूर की शाखें तरो ताज़ा रहेंगी उस वक्त तक इनका अल्लाह अजाब कब्र से दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। कहाँ की? बुखारी की। और बुखारी क्या है? सबसे बुलंद रुतबा किताब है तो वो कुरान है, और कुरान के बाद दुनिया इस्लाम में अगर कोई किताब है तो वो सही बुखारी याद रखना। बुखारी के ऊपर लिखा होता है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला ताता अदीम समा सहील बुखारी, कि अगर कुरान के बाद आसमान के नीचे रूए जमीन पर कोई सही किताब है तो वो बुखारी है। अब बुखारी रवायत करता है कि खजूर की शाखें कब्र पर तरोताजा रहेंगी तो अजाब दूर हो जाएगा, और अगर शाह साहब अब्दुल गफ्फार साहब की कब्र पे जाके कुरान पढ़े तो फिर अजाब क्यों नहीं दूर होगा? अगर अशरफुल मखलूकात इमामुल अंबिया का गुलाम वो कब्र पे जाके अल्लाह का कलाम पढ़े फिर अजाब क्यों नहीं दूर होगा? मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत जारी कर दी कि जिस कब्र पर आओ, अगर तार शाख खजूर की मिले या कोई मिले, अगर वो कब्र पे रख दो, अगर कब्र में अजाब होगा तो अल्लाह अजाब दूर फरमा देगा, और जब तक वो शाखें तरो ताज़ा रहेंगी उतनी देर तक वो कब्रें अजाब से महफूज रहेंगी। अब हम इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं? हम अपने मरहूम भाई के लिए अल्लाह की बारगाह बख्शिश की दुआ के लिए बैठे हैं। किससे मांग रहे दुआ? अल्लाह से। तो अल्लाह से दुआ मांगे तो इसमें क्या हर्ज है? किसके लिए दुआ मांगे? अपने फौशुदा भाई के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे तमाम मोमिनीन के लिए कि रब्बना फिरली वाले वालदैया वालिल मोमिनीन यौम यकुमुल हिसाब। जो नमाज में हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श, और जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन सारे ईमान वालों को बख्शिश अता फरमा दे। तो इब्राहीम इस चीज ने एहतियात करया करो सर ना क्या राह बंद करी जनाब ते हाँ किसी ने खाई खुद जा रहा मैं उम्र दे जुलिया जनाब मिली कि नहीं मिलने दे मैं उम्र जुलिया किता क्या अगले जरा राह गोने बंद किया हजरात ये चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। सानू अपनी सलाह करनी चाहिए, अपनी जिन्हें तरबियत करनी चाहिए, अपनी रहनुमाई करनी चाहिए। और बहुत बड़ा मसला ये है कि अस उलमा को दूर हाँ असा पूछने झिझक महसूस करने जरा मसला पूछना है कुछ बंदे के फोन है ना नहीं अजे मैसेज करने पता नहीं अथु जनाब कोई चौधरी साहब कहने में है ये कोई गल हुई ना बुढ़े बुढ़े मैं तो क्या कोई कुछ मिस कॉल लेती ना वो काका इधर अच्छा ना क्या ऐ मिकी कड़ी देना जरा कुछ फोन किया तो मैं पता कौन लगा कि असा शर्म ना महसूस कर लगे चिट्टी दाढ़ी बुढ़े बावे असा तो बच्चों को असा ये कड़ी देना सुने क्या तो जे मसला पूछने गल है ना वो असा ना उलमा को पूछने आए असा शर्म ऐसी मसला कोई भी है पूछो उलमा को। इल्म ने इब्तिदा या इंतहा नहीं याद रखे, ठीक है ना, इल्म में इब्तिदा या इंतहा नहीं। लिहाजा इस वास्ते हज़रात मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब ने अल्लाह ताला बख्शिश करे बड़ा मुजाहिद बंदा सी, बड़ा मेहनती बंदा सी, अपनी मेहनत करना सी ते कितनी मेहनत मैं मेरे तो बेहतर जाने असा जाना सारे संगी बेली बहुत संगी सी मिलना सी बड़ी अपनी मेहनत